طبع کی آسودگی دل کا اجالا چاہیے، طبع کی آسودگی دل کا اجالا چاہیے، فکر کو غم کے سجل سانچے میں ڈھالا چاہیے، خود اٹھا لیتا ہے ہر مصرعے کو سامع کا خلوص، مرثیہ نازک سی شے ہے سننے والا چاہیے۔ میر انیس کا مرثیہ سماعت فرمائیں۔ گردوں پہ جب بیاض سحر کا ورق کھلا، یعنی کتاب ذکر خدا کا سبق کھلا، بزم جہاں میں دفتر نظم و نسق کھلا، ظلمت نہاں ہوئی در باغ شفق کھلا، پہنچا فلک پہ ماہ کو حکم انقلاب کا، موج ہوا سے پھول کھلا آفتاب کا، تو ہونے لگے چراغ نجوم آسماں پہ گل، خرنا پھکی سپاہ عدو میں بجاد غل، برپا حسینیوں میں ہوا یاں اذاں کا غل، پڑھنے لگے نماز شہنشاہ جزو و کل، قدسی ہوئے نثار جماعت کی شان پر، نعرے نمازیوں کے گئے آسمان پر۔ تو بڑھ کے چچا سے کہتے تھے اکبر یہ دم بدم، رخصت کو عرض کرتے ہیں اب شاہدی سے ہم، فرماتے تھے اشارے میں عباس ذی حشم، کہیوں نہ کچھ تمہیں سر شبیر کی قسم، پہلے فدا وہ ہوگا جو خدمت گزار ہے، مر لے یہ جانثار تو پھر اختیار ہے۔ تو یہ کہہ کے رکھ دیا قدم شاہ دی پہ سر، حضرت سمجھ گئے کہ اب ان کا بھی ہے سفر، صدمے سے قلب ہل گیا تھرا گیا جگر، طاقت نے دل سے کوچ کیا جھک گئی کمر، اور کیا سنبھلے جس پہ ظلم کا یوں آسماں گرے، دل تھام کر زمیں پہ امام زماں گرے۔ تو کیا اختیار خیر دغا دیجئے ہمیں، جینے کی کوئی شکل بتا دیجئے ہمیں، اب ملیے گا اب کہاں یہ پتا دیجئے ہمیں، رولیں لپٹ کے اتنی رضا دیجئے ہمیں، بھائی کی زیست قوت بازو کے ہاتھ ہے، اب پوچھو ہمارے دل سے کہ برسوں کا ساتھ ہے۔ تو یہاں چڑھ چکے تھے گھوڑے پہ عباس حق شناس، آئے صدا بھتیجی کی سنتے ہی در کے پاس، بولیے مشک دے کے سکینہ بدرد و یاس، قربان امو جان بجھا دو ہماری پیاس، پھکتا ہے دل آتش سے کلیجہ کباب ہے، سخائی کیجئے کہ یہ کار ثواب ہے۔ تو عباس نے کہا کہ میرا فخر ہے یہ کام، بی بی تمہارے باپ کا ادنا ہے یہ غلام، دی تم نے آبرو مجھے اے دختر امام، اب ہو گیا جہاں میں بہشتی ہمارا نام، کوثر میں سمجھوں دوش پہ کر مشق آب ہو، تم بھی دعا کرو کہ چچا کامیاب ہو۔ تو کہہ کر یہ بات باغ اٹھائی سمند کی،
صورت بدل گئی فرس سر بلند کی، چھل بل ہرن کی تیز پری تھی پرند کی، اور صورت بلائیں لیتی تھی ہر جوڑ بند کی، بجلی چمک کے چھپ گئی پارا تڑپ گیا، اور جنگل میں یوں اڑا کے چکارا تڑپ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ مرکب قدم زمین پہ نہ رکھتا تھا ناز سے، بجلی کو خوف کیا ہے نشیب و فراز سے، چالاکیاں دکھاتا تھا کس امتیاز سے، چلتا تھا پر صدا نہ نکلتی تھی سانس سے، راکب وہ ہیں جو فرق دو عالم کے تاج ہیں، گھوڑا بھی جانتا ہے کہ نازک مزاج ہیں۔ تو پہنچا جو اس جلال سے وہ آفتاب دین، دیکھا سپاہ کو صفت شیر خشمگین، کاڑا جو دبدبے سے علم ہل گئی زمین، ہٹ ہٹ کے مورچوں سے پکارے یہ اہل کی، غازی ہے سب شکن ہے جری ہے دلیر ہے، ارے ہٹتا نہ تھا ترائی سے جو وہ یہ شیر ہے، تو خود اب تو دی ہے شہنے سے رخصت جدال، دریا کو ایک دم میں کرے گا یہ پائمال، اس کا جلال حیدر و صفدر کا ہے جلال، سرکش جو لاکھ ہو تو کرے دم میں پائمال، اس مارکے میں بسنا چلے گا، اس مارکے میں بسنا چلا اس کے بھائی سے، اور دیکھو یہ شیر اب نہ ہٹے گا ترائی سے۔ تو یہ سن کے تہلکا صف اعداء میں پڑ گیا، بگڑا وہ مورچہ وہ رسالہ بگڑ گیا، ہر غول میں علم سے علم جھک کے لڑ گیا، جو رہ گیا نشاں وہ خجالت سے گڑ گیا، ہلچل میں چٹکیوں سے جو چلے نکل گئے، اس صف کے تیر سہم کے اس صف پہ چل گئے، تیغے کھچی لیے ہوئے بھاگے جو اہل شر، کٹ کر کسی کا ہاتھ گرا اور کسی کا سر، تیغے تلواریں یہاں پڑی تھی تو اس تلواریں یہاں پڑی تھی کسی کی تو وہاں سپر، برچھی تھی شقی کی تو اس نے اس کا جگر، یہ جنگ تھی کہ حشر کوئی جانتا نہ تھا، اب بیٹے کو باپ خوف سے پہچانتا نہ تھا۔ تو گھبرا کے ابن سعد نے لشکر کو دی صدا، چھوڑائے مورچوں کو شجاعوں، یہ کیا اتنا ہراس ناموروں، ننگ کی حیا، وہ کون تھے علی سے لڑے جو دم وغا، سب مل کے روکتے نہیں اس تشنا کام کو، کھو آئے مارکے میں بزرگوں کے نام کو۔ تو یہ سن کے سب کو جوش حمیت کا آ گیا، ابلیس آ کے راہ ضلالت دکھا گیا، پھر ابر فوج شام لبے نہر چھا گیا، شور دہل سے رات کا دل تھر تھرا گیا، جو تھے منتشر وہ پرے پھر بہم ہوئے، پھر سب نشان کھل گئے نیزے علم ہوئے۔ تو پڑھ کر رجز علی و ولی کا پسر بڑھا، گویا شکار کھیلنے کو شیر نر بڑھا، دریائے خیر خالق جن و بشر بڑھا، بحر نبرد مالک فتح و ظفر بڑھا، تڑپا جو رخش برق نگاہوں سے گر گئی، آمد خدا کے شیر کی آنکھوں میں پھر گئی۔ تو نکلی ادھر غلاف سے وہ برق شعلہ ریز،
چلنے میں زلف خار تھی جس کی زبانیں تیز، چمکے شرر بھڑکنے لگی آتش نتیز، گھیرا گھیرا جلنے بند ہوئے کوچے گریز، آیا خدا کا قہر ہر ایک روح سیاہ پر، اب بجلی محیط ہو گئی ساری سپاہ پر۔ تو گورا وہ ہاتھ اور وہ تلوار کی چمک تھی، صاف تیغ حیدر کرار کی چمک، موجوں پہ عکس ڈالتی تھی دھار کی چمک، اس پار تک پہنچتی تھی اس پار کی چمک، ایک شور تھا کہ آگ لگی کائنات میں، خشکی میں زلزلہ تھا تلا تم فرات میں، تلا تم فرات میں۔ صلوات پڑھ دو۔ تو ممکن نہ تھا کہ 1 سے 100 کو اما ملے، مارا وہیں چھپے ہوئے ظالم جہاں ملے، جو نامور بڑے تھے نہ ان کے نشاں ملے، اور ریتی پہ گر ملے بھی تو لاشیں تپا ملے، کیوں مار کے میں تیغے دو دم سرخ رو نہ ہو، ایسی جگہ نہ تھی کوئی جس جا لہو نہ ہو۔ تو دریا کی فوج گھاٹ سے جب ہٹ گئی تمام، ساحل پہ آئے حضرت عباس نیک نام، نعرہ کیا تراج تو شیروں کا ہے مقام، وہ زور و شور کیا ہوا اے ساکنان شام، تم سب کی کیا بساط ہے دامن کی کر دو، لو ہم کو اب ہٹاؤ تو جانے کے مار دو۔ وہ حکم اور تھا کہ نہ تھی بولنے کی تاب، ریتی پہ کیا سپاہ کی مٹی ہوئی خراب، لاکھوں میں اب تو دیکھو اس تیغ کا جواب، یوں خاک میں ملاتے ہیں فرزند بوتراب، افسوس ابن زاد ستمگار ٹل گیا، پر خیر کچھ بخار تو دل کا اتر گیا۔ تو یہ بات کہہ کے ڈال دیا نہر میں سمند، طاؤس دم اٹھا کے بنا اسپِ سر بلند، چمکی جو عکسے روئے علمدار ارجمند، پانی کی آب و تاب ہوئی چاند سے دو چند، دریا کے دل میں تھی جو کدورت وہ دھل گئی، وہ آنکھوں میں مچھلیوں کے چکا چوند ہو گئی۔ تو چھاتی تک اس نے پانی کو جو دیکھا ایک بار، گھوڑے کا دل ہوا صفت موج بے قرار، حسرت سے منہ اٹھا کے نظر کی سوئے سوار، بولے یہ باغ چھوڑ کے عباس نامدار، تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنہ کام ہے، ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے۔ تو گردن ہلا کے کہنے لگا اسپِ تیز گام، بے ذوالجنا مجھ پہ بھی پانی ہے یہ حرام، اس قوم میں نہیں کہ ڈبو دوں وفا کا نام، آقا ابھی حسین کے بچے ہیں تشنہ کام۔ مطلب یہ ہے کہ ذکر وفا 4 سو رہے، اور تر خشک لب نہ ہوں تو نہ ہوں آب رو رہے، ہر چند 3 روز سے ہے پیاس کا غفور، پیتا یہ خانہ زاد بھی پیتے اگر حضور، پر ہے یہ امر آپ کی دریا دلی سے دور، جانے بچے صغیروں کی فکر اس کی ہے ضرور،
ناموس مصطفیٰ میں تلا تم ہے رات سے، اب جلد مشک بھر کے نکلیے فرات سے۔ تو بچوں کا حال سن کے لگا دل پہ تیرے غم، روئے لہو کے اشکوں سے عباس با کرم، مشقیزہ بھر کے دوش پہ رکھا بچشم نم، نکلا پلٹ کے نہر سے شب تیز و خوش قدم، بڑھتے ہی بحر ظلم کی موجوں میں گر گیا، اور سقا نبی کی آل کا فوجوں میں گر گیا، تو بوچھار یک بیک ہوئی تیروں کی ہے غضب، تیغیں چلی عقب سے شریروں کی ہے غضب، وہ شکل دو جہاں کے امیروں کی ہے غضب، بجھنے نہ پائی پیاس غریبوں کی ہے غضب، نیزے تھے اور چاند سے پہلو دلیر کے، تیروں نے چھان ڈالا تھا سینے کو شیر کے، تو جھکتے علم کو روک کے کہتے تھے بار بار قوت عطا کرو مجھے یا شیر کردگار، دیتے تھے دم بدم یہ صدا شاہ ذوالفقار، بیٹا تیرے تھکے ہوئے بازو کے میں نثار، پانی کے واسطے یہ کبھی رن پڑا نہیں، اور کاندھے پہ مشک لے کے کوئی یوں لڑا نہیں، تو شانے سے یوں بل کے بہا خون کے علماء تیورا کے جھومنے لگے، عباس نوجوان مچھلی کی طرح تو ریتی پہ تھا تپا، لیکن جدا نہ ہوتی تھی قبضے سے انگلیاں، اب بے دست ہو گئی تھی جو اس صفدری کے ساتھ، تلوار بھی تڑپتی تھی دست جری کے ساتھ، تو دہنا تھا ہاتھ تیغ اسی میں تھی ہے ستم، اب تھام بائیں ہاتھ میں مشکیزہ علم، تلواریں تو چلی جو کمی گاہ سے بہم، ارے الجھا ہوا وہ ہاتھ بھی بس ہو گیا قلم، کس سے ہٹائے فوج کو کس سے وغا کرے، ارے بتلاؤ اب کہ حضرت عباس کیا کرے۔ تو رستے میں لڑکھڑاتے تھے جب ذوف سے قدم، اکبر سنبھال لیتے تھے بابا کو دم بدم، فرماتے تھے پسر سے تڑپ کر شہ امم، جو حال ہو بجا ہے کہ بھائی کا ہے علم، بازو پکڑ کے دلبر زہرا کو لے چلو، اب بیٹا چچا کی لاش پہ بابا کو لے چلو، تو اس شکل سے ترائی میں پہنچے جو شاہدی، رو کر یہ شیسے کہنے لگے اکبر عظیم، ارے بابا یہی ہے لاش علمدار میں جبھی، گھوڑا کہیں ہے تیغ کہیں ہے علم کہیں، اور رکھے ہوئے ہیں مشک پہ منہ، رکھے ہوئے ہیں مشک پہ منہ، پیار دیکھیے ارے شانے کٹے ہیں، شان علمدار دیکھیے، تو مر
مر جائے گا حسین برادر جواب دو مر جائے گا حسین برادر جواب دو اے میرے ملخا میرے صفدر جواب دو اب جا بلب ہے سبت پیمبر جواب دو اے نور چشم ساقی کوثر جواب دو لکنت زبان خشک کو ہے تشنہ کام ہے بھائی